اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب المفسدین لا يحب المفسدین لا من نہیں جو فساد بنانے والے، اللہ نہیں محبت کرتا جو فساد ڈالنے والے، لا يحب المفسدین نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ جو میاں صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے، میں اس کی تائید کرتے ہوئے اس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا قرآن و حدیث میں کوئی کہ اللہ نے تو کہہ دیا ان اللہ لا يحب المفسدین، یہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، تو پھر مسلمان کیسا؟ دوسرا، اگر کوئی فرض کیا سب سے اچھا عمل کیا ہے، کسی نے مسجد میں ایک اینٹ لگائی تو اس نے کیا جنت میں ایک محل بنا لیا، ایک پتھر بھی کسی نے لگایا تو جنت میں اس نے اپنا ایک محل بنا لیا۔ سنی ہوئی ہے تقریر، یہ آپ نے کئی بار سنا ہے، اور اندر عزم ہو یا نہ ہو مگر سنا کئی بار ہے، مگر میرے آقا حضور نے مسجد کو گرا کر دکھایا، گرایا نہیں، مسجد اضرار کو گرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا۔ جو مسجد ہو چاہے دینی ادارہ ہو مذہب کے نام پہ، اگر کسی سے کوئی انکم اگر وصول ہو رہی ہے وہ حرام ہے، اس لیے حضور نے منع فرما دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندہ رہنا تو اللہ کی رضا کے لیے، مرنا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے ہو، چاہے نعرے لگاتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا، ایسے عشق کا کوئی فائدہ نہیں۔ عشق وہ ہوگا جس کی بنیاد ایمان پہ ہو بھی، اگر ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو باقی ہم نعرے لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ عشق وہ ہے جس کی بنیاد ایمان ہے، نور ایمان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی امت کے خادم بن کر رہیں، میزبان بن کر رہیں اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں، چاہے کوئی کیسا بھی جانور ہو اس کے ساتھ اگر اچھا بھلائی کریں گے، خدا رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں میں نے تو نہیں کہا، یہ تو خدا نے کہا ہے، میں رحم کرتا ہوں رحم کرنے والوں پہ، تو جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ تو ہمیں جو سبق دیا گیا اس پہ عمل کریں۔ فرض کیا یہ پاکستان جو ہمیں ایک بہت بڑی عظیم نعمت ملی ہے، یہ عظیم نعمتوں میں یہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم الگ ہوئے تھے۔ بھارت سے الگ کیوں ہوئے بھائی؟ دین کی خاطر، دنیا کی خاطر یا رقبے کے لیے نہیں، دین کی خاطر الگ ہوئے تھے۔ اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو بنا ہے اس کی اگر مخالفت کریں گے ریاست کی تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کریں گے تو مسلمان ہیں؟ پھر دیکھیں کہ اپنے وطن عزیز کی ضمانت کے جو ذمہ داری ہے ان میں اگر کوئی غداری کرے تو وہ جانے اور خدا جانے، ہوگا ایک دن ان کا صاحب بھی ہوگا۔ اور دیکھیں وہ کتے کی موت مرتے دیکھیں جنہوں نے اپنے وطن عزیز کے ساتھ غداری کی، کتے سے بدتر مرے ہیں وہ۔ میں ان کو صحیح ٹھیک طریقے سے جانتا ہوں، اگر کتا ہو تو پھر بھی اس کا مالک کوئی نہ کچھ ضرور کرے گا، مگر بے یار و مددگار مرے، اور کئی نسلوں تک ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جو وطن عزیز کے غدار بنے۔ اور 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 83 میں نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں نہ ان کا جنازہ پڑھیں، جو ریاست کے خلاف ہیں، جو ریاست کے خلاف ہیں۔ اگر فرض کیا ریاست کی بنیاد یا ان کا ضمانت کیا ہے؟ فوج، ایسے ہیں جب جنگ لگے گی تو کیا ہمیں مفتی صاحب یا حافظ صاحب پڑھ پھونکیں گے ادھر، ملک فتح ہو جائے گا؟ دیکھیں میں تو اگر پورے پاکستان کے سب حافظ اور عالم جتنے بھی ہیں اگر انہوں نے کہیں وہ پڑھ کر پھونکیں تو یہ بھارت میں جو جس قدر اس کا جنگ پہ منڈلا رہا تھا وہ کبھی ہمیں معاف نہ کرتا، مگر ہمارا ایک غازی ڈاکٹر قدیر کھڑا ہوا، اس نے کہا
اے میرے پاکستانی بھائیوں، آپ ذرا بھی پریشان نہ ہونا، میں چند لمحوں میں بھارت کی تمام تنصیبات کو میں سیل کر سکتا ہوں، تو ہماری جان میں جان آ گئی کہ میرا شیر آج پنجرے سے باہر آ گیا ہے، تو ہمیں ایک حوصلہ ملا۔ پر یہ ہر ایک آدمی اس کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ مفتی قاضی تو تھا نا، وہ مفتی سی قاضی، اچھا حافظ ہے، مگر دیکھیں اسلام کی خاطر اس نے اپنی جانیں قربان کی، اور دیار غیر سے 3 ماہ تک پیدل سفر کیا ڈاکٹر نے اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ورنہ مارا جاتا وہ، بس جان جاتی ہے تو جائے، مگر میں اپنے وطن عزیز کی خدمت میں آخری زندگی کا سانس ادا کروں گا۔ اس کے باوجود بھی غداروں نے کیا کیا؟ یہ ایسے الزام لگائے، اور ڈاکٹر قدیر کو کان پکڑا کر نہ پیچھے چلایا۔ میں تو سوچتا ہوں انہوں نے کہا تو کہ ظلم کیا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر کے تو بھاگ جاگ گئے ہیں کہ جس نے یہ تکلیف برداشت کی اس کا بھی اجر اللہ دے گا ان کو۔ اور ہر آدمی ڈاکٹر قدیر رحمۃ اللہ کہتا ہے، اگر انہوں ظالموں نے اگر ایسے کچھ کر دیا تو اللہ تو یغفر الذنوب جمیعا، بخش دیتا ہے گناہ سارے کے سارے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کرے 2 بچیاں ہیں، ڈاکٹر قدیر کا اپنا بیٹا ہی نہیں ہے، ساری زندگی جس پاکستان کو اس نے ہیرو بنایا، پاکستان کا ہیرو، پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، یار ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹے ہونے کی کیا، ہم سارے اس کی کے ہیں، ہم جتنے بھی ہیں ہم سارے اسی کے ہیں، ہم ڈاکٹر قدیر کے آسان ماندے ہیں، ممنون ہیں کہ ہمارے اس غازی نے ہمارے وطن عزیز کی عزت وقار کو، پگڑی کو بلند کیا۔ دنیا کے نقشے میں ہم آج دیکھیں ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، جہاں چاہے وہ اپنا اڈا بنا لے، مگر پاکستان اس کی نظروں میں ہے، مگر پاکستان کو ڈاکٹر قدیر نہیں آنے دیتا، یہ مانے یا نہ مانے۔ یہ ڈاکٹر قدیر کا یہ ہے، وہ بوٹا پودا جو اس نے لگایا وہ آج تناول درخت بن چکا ہے۔ 37 ملکوں نے پاکستان کے ساتھ، مسلمان ملکوں نے الحاق کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ الحاق کریں ہم بھی ایٹمی ہیں، ہم بھی ایٹمی ہیں، تو اس لیے کیا نا۔ تو یہ احسان کس کا ہے؟ ڈاکٹر قدیر کا، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ دوسرا، یہ جو ایٹمی تنصیبات کے لیے جو کام کر رہا ہے، ان میں اکثر اس کی کیمیکل کی وجہ سے کینسر کی مرض پیدا ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر قدیر نے یہ سمجھا کہ جو اس وطن عزیز کی پاور کو بڑھانے کے لیے جو کام کریں گے، جب بیمار ہوں گے تو ان کو وارث ہی کوئی نہیں، پتہ ان کو ان کا وارث ہی کوئی نہیں بنے گا۔ انہوں نے کینسر ہسپتال، یہ جو کمپلیکس ہے وہاں جو نوری ہسپتال ہے، یہ ڈاکٹر قدیر ہی کا خیرات ہے کہ جتنے بھی، اور آج تک اللہ کے فضل سے جو کینسر کے مریض وہاں گئے شفا لے کر آئے۔ باقی نعرے بے شمار سنے، فلاں انہوں نے جی وہ کینسر ہسپتال گیا، باہر گراؤنڈ میں دم توڑ کے کسی نے 4 آنے کی گولی نہیں دی۔ مگر دیکھیں اس لیے اپنی ریاست کے ساتھ ہمارا مطالبہ، وہاں اس کو اپنا ذاتی ہے، وہ گولی دے یا نہ دے، ہمیں اسے کیا کر سکتے ہیں۔ مگر سرکاری ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ہماری تنخواہ لے رہے ہیں، بھائی نوری ہسپتال کمپلیکس میں لے جائیں تو ہم طالبہ کر سکتے ہیں۔ مگر کسی کی ذاتی چیز ہے، اگر وہ جی ان کا خیرات ہم سے مالک وہ، یار کو ہوش کرو یار، اپنے آپ کو سنبھلو یار، یہ کیا کر رہے ہو بات۔ پھر اس ریاست کے میں نے جو دیکھا، اس ریاست کے
کیا یہ فوجی جو ہیں کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ یار اتنی تو سمجھ آ جانی چاہیے. کیا یہ فوج ہے جو فوج نہیں، پاکستان کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. وہ یا پاکستان وہ ان کا پاکستان نہیں ہے. افواج پاکستان جو ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ ہمارے بچے نہیں ہیں. پاکستان تو ان کا بھی ہے. ہمارا پاکستان کا ہے. ہمارا دی وہ فوج وہ میں نہیں ہے کرنی تھی. کیا ان کا پاکستان نہیں ہے؟ ہمارا زیادہ ہے. کیوں؟ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. کیا لوٹا پاکستان کو. یہی ہے نا. اگر فرض کیا یہی ہم نے اگر 2 منٹ ایک لے لیتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بل معاف کرا دیے، معاف ہوئے، خسارہ کس کو پڑا؟ ملک کو. وہ ملک کو خسارہ ہوا یا فائدہ ہوا، منافع ہوا؟ خسارہ ہوا نا. تو ہم وفادار ہیں ملک کے. تو جو جانیں دینے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، وہ غدار ہیں. وہ جو وہ نہیں چلنے دیتے تھے. وہ جی ایسی ہے. آج صبح ایک صوبہ دار صاحب آئے تو کیا میں منیاری نے ایک دکان بنائی ہے تو وہ مجھے اس سے کوئی اچھا فائدہ ہوا. میں آپ کے لیے ایک سوٹ کپڑے کا لے کر آیا ہوں. یہ تھوڑا سا جو مجھے بچا اس میں سے میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. کوئی فروٹ وغیرہ لے آیا ہوں. میرا بچہ اب لینے دیتے. لیکن میں نے کہا اور آپ کی اس کے علاوہ اور کیا آمدنی؟ یہ نا بچیوں کا باپ ہوں، بچہ تو ہے ہی نہیں ہے. کسی کو یہ امید ہوگی میرا بچہ باہر جائے گا تو وہ مجھے کوئی میری ہیلپ کرے گا. بچیوں کا باپ تو اسی انتظار میں رہے گا میرے پاس وہ پیسے ہوں گے تو میں بچی کو اپنے گھر میں بھیجوں گا. ایسے ہی ہے نا. دے کر بھیجے گا. ساری زندگی ملک کی خدمت کی اور جو بچا، جو پیسے ملا، بچیوں کی شادی کر دی. اب خود مسافر خانے میں زندگی کا آخری دم توڑ گیا. یہ حالت ہے. جو بھی آدمی کیا اللہ دلوں کے راز جانتا نہیں ہے؟ وہ سمیع البصیر نہیں ہے؟ ہم جتنے بھی میں نے دیکھا کہ جگہ کس کی ہے؟ ریلوے کی. جگہ کسی کی ہے؟ بلدیہ کی. جگہ کس کی ہے؟ MDA کی. جگہ کس کی ہے؟ سری سرکار رقبہ. ہماری ملکیت تو نہیں ہے. ویسے نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. زمین خدا کی، نماز بھی اللہ کے لیے، سب کچھ ہے. مگر جب اسے ہم قید میں کریں گے، اس تعویل میں لے لیں گے، اس کی ملکیت بنائیں گے، نام رکھ لیں کہ مسجد غوثیہ، کبھی بھی اس میں نماز نہیں ہوگی. اس لیے کوئی غیر قانونی، میں نے نہیں کہا، محمد رسول اللہ پہ تمام نبیوں کے رسولوں کے رسول نے کہا. میں نے نہیں کہا. کیا مسجد نبوی کا رقبہ خریدا نہیں گیا؟ مسجد نبوی کا رقبہ خریدا گیا نا. تو پھر وہ سنت کہاں گئی؟ سنی ہونے ہیں ہم سنی ہیں یار. یہ کیا اللہ اس کی بات جانتا نہیں ہے؟ یہ کس لیے بنے؟ یہ اس نے نام کیوں رکھا ہے؟ یہ تاکہ سورۃ حجرات میں رکھ لیں، پڑھ لیں. اپنا نام رکھیں. اگر کوئی اپنا اگر نام رکھیں تو سمجھیں کہ میں نے اپنی ذلت رسوائی اور دوزخ کی اس پرچی میں نے سائن کر دیے. ممکن ہے جسے آپ کم تر سے جس کو انسی بنا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو. بے شمار ایسے لوگ ہیں رزق حلال کما رہے ہیں، بچوں کو حلال کھانا کھلا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کا سامنا کر شکوہ نہیں کر رہے. رزق حلال کمایا، بچوں کو حلال کھلایا. ذلت رسوائی میں رات کئی بار بچے بھوکے بلبلاتے سو گئے، شکوہ نہیں کیا بار کا الہی میں. اللہ جس پہ تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ آنکھیں بھی کوئی ہر آدمی کو پہچان نہیں سکتی. آنکھیں بھی وہ اس چیزوں ملتی ہیں. وہ سمجھیں کہ میں خوش نصیب ہوں جسے کسی غریب، کسی مسکین، کسی مزدور، کسی ایسے حقیر کہ ٹوٹے ہوئے دل کو پہچان سکے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، مجھے اگر کسی کہ کہیں کہ وہ فلاں جگہ جی فلاں جگہ، مجھے اگر ملا تو ٹوٹے ہوئے دل سے خدا ملا. جس کے کپڑوں میں پیشاب جیسی بدبو آتی ہو، محنت مزدوری کی وجہ سے نہیں، انہوں نے میرے کا گوڈا لگا تھا.
وہ ایسے ہوا تو جب ان کو سینے سے لگایا اللہ کی مخلوق سمجھ کر، محمد رسول اللہ کا امتی سمجھ کر سینے سے لگایا تو خدا نظر آیا. یہ کیا ہوا؟ یہ حالت تو ایسے تھا. ایسے اس سے اس جیسا رحمان رحیم کوئی نہیں کہ جو ایسے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں. ہم تو کسی ہماری ذات بڑی ہے جی، ہم خاندانی لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اب پتہ چلا جی یہ جو کمینے ہوتے ہیں، جو کمی ہوتے ہیں، جو ہم خاندانی لوگ ہیں. دیکھا ذلت رسوائی کا اس نے اپنی ساری زندگی ذلت رسوائی پہ سہن کر دی ہے. اور یقیناً ایسے ہوگا، زندگی کا آخری سانس بھی رزق الحال کا نہیں ہوگا. میں نے ایک بار 2 بار جس کسی نے پرورش کی اسی کی بیٹی بلبلاتی رہے، جس نے پالا اسی کی بیٹی، اس کا ایک جائزہ وہ کنال رقبہ بھائی مجھے وہ میرا ہے، مجھے دے دو. مگر ہم پاور والے ہیں، ہم کمزوری کیوں دکھائیں؟ نام رکھنے سے کچھ حاصل نہیں. کام رکھیں، نعرے نہ لگائیں، اظہار نہ کریں، پیار کریں. میرے دوستو بناوٹ سے دور رہیں. جو کام کریں اس کا مقصد صرف اللہ تیری رضا ہو. دنیاوی کوئی مقصد نہ لیں. دنیا چھوڑیں، دنیا کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد. یہ لے اللہ تجھے اس حال میں رکھے، مجھے اس پہ توفیق دے، میں صبر کرنے کی توفیق دے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سچائی کو نہ چھوڑیں، حق بیان کریں. مصیبت پریشانی آئے تو صبر کر لیں. ایک وقت آئے گا وہ گزر جائے گا. گزرے میں بھی کبھی جوان، کبھی بچہ، کبھی بوڑھا، کبھی ایسے. وقت گزرتا جا رہا ہے، مجھ سے تو کنٹرول نہیں ہو رہا. تو ایک وقت آیا، آج اس جگہ پہ جا پہنچا کہ آج میں بربنا کہہ سکتا ہوں میں اسیر اللہ ہوں. اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو. اللہ کی مرضی کے اللہ کی مرضی ہوئی تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ورنہ ہمارے وجود ہی اپنی طاقت کوئی نہیں. شیخ فانی، فنا فانی کسے کہتے ہیں؟ فنا ہوا یعنی وہ بزرگ جو شیخ فانی ہو گیا. تو اللہ کے قانون ہے جو اس شیخ فانی کی خدمت کرے گا گویا کہ اس نے میرے ساتھ اس نے میری رضا حاصل کر لی. یہ رتبہ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے. تو ہم کسی بات پہ بھی مطمئن نہ ہوئے. میرے آقا حضور تو ایک بال داڑھی کا جس میں سفید تھا اس کے لیے بھی کھڑے ہو کر استقبال کیا. تو ہمارا بوڑھے سے، غریب سے، مزدور سے، ٹوٹے ہوئے دلوں سے، دکھیا سے نفرت. یقین کال ہماری صدر آزاد کشمیر کی ہمشیرہ آئی تو یقین خوف سے کانپ رہا تھا، خوف زدہ تھا. یہ کیا؟ میرا مشن تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جن کے سر پہ کو ہاتھ رکھنا، اس کے ہاتھ ملانا بھی اس کے ساتھ پسند نہیں کرتا. مجھے اس بات سے کوئی نہیں ہے. مجھے اگر کوئی فرض کیا کوئی کچھ بھی ہو، بڑے رتبے والا ہو، ایک مزدور جیسا اسے میں نہیں سمجھوں گا کبھی بھی. مزدور کو ترجیح دوں گا. اگر خود میں بھوکا پیاسا بھی رہوں نا، مگر میرا بھوکا پیاسا اگر کوئی مہمان آئے گا تو پہلے اسی کو دوں گا، میں کل کھا لوں گا. بچہ زندگی گزاریں، گزر جائے گی. زندگی گزاریں اس کی رضا میں، دل میں دلیل گزاریں، وہی قبول کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.